السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ایزی عربک ان 24 آورس کے 6ویں سبق میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے اب تک 3 چیزیں گزشتہ اسباق میں سیکھیں: ادوات استفہام، اسماء الاشارہ اور المعرفہ والنکرہ، النکرہ والمعرفہ۔ اس سبق میں ہم جو چیز سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے حروف الجر۔ اس کا عنوان ہے من حروف الجر۔ حروف جر یا حروف جار ان حروف کو کہتے ہیں جو جب کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس اسم کو زیر دیتے ہیں، جر دیتے ہیں۔ زیر کو عربی زبان میں جر کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، حروف جر بہت سارے ہیں، ان میں سے بعض کو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے یہاں جو سرخی لگائی گئی ہے وہ ہے من حروف الجر۔ حروف جر سے کچھ حروف ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو حروف جر ہم آج جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ 5 ہیں۔ فی، اس کا مطلب ہے میں، ان، علی، پر، آن، من، سے، فرم، الی، تک، ٹو، لی، یہ ملکیت کے لیے آتا ہے، کس کے لیے، لی محمدن، محمد کے لیے، لی احمد، احمد کے لیے، لی طالبن، طالب علم کے لیے، اس طریقے سے۔ تو سامعین، حروف جر کو جار کہتے ہیں اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے جس پہ یہ داخل ہوتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں۔ آئیے عزیز طلباء، ہم سیکھنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ کام کیسے کرتے ہیں، ان کا فنکشن کیا ہے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ سارے اسماء اوریجنلی بغیر الف لام کے 2 پیش کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیتن، کتابن، قلم، مسجدن، بابن، کرسیٌ، مکتبن، قمیص، وغیرہ وغیرہ۔ اب بیتن پہ ہم نے گزشتہ سبق میں سیکھا کہ اگر آپ الف لام کا اضافہ کر دیں تو اس کے جو 2 پیش ہیں وہ 2 پیش سے 1 پیش بن جاتا ہے، اس کا آخری حرف۔ یہاں دیکھیے الف لام داخل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ البیت۔ بیتن نکرہ ہے، البیت معرفہ ہے۔ بیتن اے ہوم، اینی ہوم، البیت اے پرٹیکولر ہوم، ایک خاص مکان۔ اس پہ ہم سب سے پہلے فی داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے یہ مثال ہے، فی بیتن، گھر کے اندر، کسی بھی گھر کے اندر۔ بیتن تھا، فی آنے کی وجہ سے بیتن ہو گیا۔ یہاں البیتو تھا، اس پر فی آنے کی وجہ سے البیتی ہوا۔ اب دیکھیے یہ بیتن ہے، اس پر فی آیا تو بیتن ہو گیا۔ یہ البیتو ہے، اس پر فی آیا تو فی البیتی ہوا۔ اب ایک دوسری مثال دیکھیے، اس میں فی کو جار کہتے ہیں، بیتن کو مجرور کہتے ہیں۔ فی البیتی میں فی جار ہے، البیتی مجرور ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، علی بیتن۔ معزز ناظرین، یہاں بیتن پہ علی آیا تو علی بیتن، البیتو پہ علی آیا تو علی البیتی۔ علی آنے کی وجہ سے یہاں زیر ہوا۔ اب دیکھیے اس میں جار کون ہے، مجرور کون ہے؟ علی جار ہے، بیتن مجرور ہے۔ اس جملے میں علی جار ہے، البیتی مجرور ہے۔ ایک تیسری مثال ہم جاننے کی کوشش کریں گے، وہ من سے، من بیتن، من البیتی۔ اب دیکھیے یہ جو بیتن ہے، یہ بیتن پہ من آیا تو من بیتن، بیتن تھا، من آنے کی وجہ سے بیتن۔ یہاں البیتو ہے، اس پر من لگانے سے البیتی۔ اب اس میں جار کون ہے؟ من جار ہے، بیتن مجرور ہے، من جار ہے، البیتی مجرور ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں الی کی۔ الی کی مثال کیا ہے؟ الی بیتن،
یہاں بیتن پہ الا آ گیا تو الا بیتن، البیتو پہ الا آ گیا تو الا البیتی، الا جار ہے، بیتن مجرور ہے، الا جار ہے، البیتی مجرور ہے۔ ایک آخری مثال، اسے جو ہے تھوڑا غور سے دیکھیے، بیتن تھا، یہ بیتن پہ لام آ گیا تو لی بیتن ہو گیا۔ یہاں البیتو تھا، البیتو پہ لام آ گیا تو لل بیتی۔ ہم اکثر بولتے ہیں نا للہ، فی اللہ، للہ، فی اللہ، من اللہ، الی اللہ۔ اب اس میں لام جار ہے، بیتن مجرور ہے، اس میں لام جار ہے، البیتی مجرور ہے۔ تو معزز طلباء، امید ہے کہ اس خاکے سے آپ کو جار اور مجرور کی تمیز ہو گئی ہوگی۔ اب آئیے ہم کچھ مثالوں کے ذریعے اس کی مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جو مشق کرنے جا رہے ہیں وہاں کچھ نئے الفاظ، نئے کلمات کا استعمال ہو رہا ہے، اسی لیے یہاں کہا گیا الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات۔ نئے کلمات کیا ہیں جو اب تک ہم نہیں پڑھے تھے؟ وہ یہ ہیں، سب سے پہلے یہاں ہوا اور ہیا ہے۔ ہوا اور ہیا اس سے پہلے بھی میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ ہوا کا مطلب ہے ہی، ہیا کا مطلب ہے شی۔ اب اس میں آج کے درس میں کیا ہے؟ حمام ہے، حمام اردو میں بھی حمام باتھ روم کو کہتے ہیں، شمسن سورج کو کہتے ہیں، قمرن چاند کو کہتے ہیں، نجمن تارے کو کہتے ہیں، خرجا وہ نکلا، دخلا وہ داخل ہوا، ذہبا وہ گیا، جلسا وہ بیٹھا، نظرا اس نے دیکھا۔ اب دیکھیے سامعین، یہ چیزوں کو آپ لکھ لیجئے۔ کیسے لکھیں گے؟ ادھر سے آئیے، آپ لیفٹ ٹو رائٹ جائیں گے ہم۔ نظرا ہی لکڈ، یہ ماضی کا فعل ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ جلسا یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، ہی سیٹ۔ ذہبا ہی گون، دخلا ہی انٹرڈ، خرجا ہی لیفٹ۔ نجمن سٹار، قمرن مون، شمسن سن، حمام باتھ روم، ہیا شی، ہوا ہی۔ اب آئیے دیکھیں کچھ مثالیں۔ این محمد، محمد کہاں ہیں؟ عزیز طلباء، ہم نے حروف استفہام میں ما اور من سیکھا تھا اور آ سیکھا تھا، حل سیکھا تھا۔ اب ایک نیا یہ حرف ہے آئینہ۔ آئینہ کے مطلب کہاں ہیں؟ دیکھو، این الکتاب، کتاب کہاں ہیں؟ این الطالب، طالب علم کہاں ہیں؟ این المدرس، ٹیچر کہاں ہیں؟ آئینہ عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آئینہ کا مطلب ہے کہاں، ویئر۔ این الکتاب، ویئر از دا بک۔ این کتاب، ویئر از اے بک۔ اب یہاں جواب کیا آ رہا ہے؟ این کتاب ان کا، این محمد ان کا، محمد فی البیتی۔ دیکھیے، بیتن کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو کہتے ہیں۔ البیت پرٹیکولر گھر، فی آنے کی وجہ سے یہ البیتی ہوا۔ محمد فی البیتی، محمد مکان میں ہے۔ آپ محمد کا نام استعمال کیے بغیر آپ جواب دے سکتے ہیں ہوا فی البیتی، وہ گھر میں ہے، ہی از ان دا ہاؤس، کیونکہ محمد کا نام سوال میں آ چکا ہے، اینا محمد، ویئر از محمد، تو آپ ہی از ان دا ہوم آپ کہہ سکتے ہیں، یا محمد از ان دا ہوم۔ اب دیکھیے دوسرا سوال ہے، این الامام، امام صاحب کہاں ہیں؟ الامام فی المسجد، امام مسجد میں ہیں۔ فی جار ہے، المسجد مجرور ہے۔ مسجدن تھا، الف لام آنے کی وجہ سے المسجد ہوا، لیکن اس پر فی آیا، اسی لیے المسجدی۔ آپ یہ بھی جواب دے سکتے ہیں ہوا فی المسجدی، وہ مسجد میں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں دو اور مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ این فاطمہ، فاطمہ کہاں ہیں؟ فاطمہ فی المطبخ،
فاطمہ کچن میں ہے. مطبخ کچن کو کہتے ہیں. المطبخ تھا. سب سے پہلے کیا تھا وہ اوریجنلی؟ مطبخن، دو پیش کے ساتھ وداؤٹ الف لام. الف لام جب داخل ہوا تو وہ کیا ہوا؟ المطبخ. فی آنے کی وجہ سے زیر دے رہے ہیں ہم فی المطبخی. آپ فاطمہ کا نام لیے بغیر ضمیر استعمال کر سکتے ہیں. ہی فی المطبخی، شی از ان دی کچن. من فی الحمامی، حمام میں کون ہیں؟ من کون. ہم اس سے پہلے پڑھے تھے من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا طبیبن، یہ ڈاکٹر ہے. اب یہاں کیا کر رہے ہیں ہم؟ من فی الحمامی، حمام میں کون ہیں؟ یہ کیا تھا؟ حمام، باتھ روم. الف لام آنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ الحمام، باتھ روم. فی آنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ الحمامی ہوا. اب دیکھیے من فی الحمامی، حمام کے اندر کون ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ یاسر فی الحمامی، یاسر حمام میں ہے. یا نہیں، اگر یاسر نہیں ہے تو فاطمہ ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں فاطمہ فی الحمامی. من مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب آئیے دوسری مثالیں دیکھنے کی کوشش کریں گے. دوسری مثالوں میں کیا ہے؟ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ دیکھیے یہ جو الکتاب ہے یہ پہلے کیا تھا؟ کتابن تھا. الف لام آنے کی وجہ سے این، الف لام آنے کی وجہ سے کتابن کا دو پیش جا کے ایک پیش آ گیا. جواب آپ دیں گے الکتاب علی المکتبی. اب دیکھیے علی آیا اس لیے المکتب المکتبی ہو گیا. الکتاب فی الحقیبتی، کتاب، یہاں اس کا معنی کیا ہوگا؟ الکتاب علی المکتبی، کتاب ٹیبل پر ہے. الکتاب فی الحقیبتی، کتاب اسکول بیگ میں ہے. الحقیبت، یہ کیا تھا پہلے؟ حقیبتن تھا. الف لام آنے کی وجہ سے الحقیبت ہوا، اور اس کے بعد جب فی داخل ہوا تو فی الحقیبتی ہوا. اب دیکھیے دوسری مثال، این التاجر، بزنس مین کہاں ہیں؟ التاجر فی الدکانی، بزنس مین دکان میں ہے. فی کے معنی ان، دکان میں ہے. یہ دکانن تھا. الف لام آنے کے بعد کیا ہوا؟ الدکانو ہوا. لیکن اس پر فی آیا تو فی جس بھی اسم پہ آتا ہے اس کے آخر میں ہم زیر لگاتے ہیں تو فی الدکانی. التاجر فی الدکانی، بزنس مین دکان میں ہے. نہیں تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہوا فی الدکانی، وہ دکان کے اندر ہے. اب دیکھیے یہاں مزید دو مثالیں ہیں. این المدرس، ٹیچر کہاں ہے؟ المدرس فی الفصل، فصل کلاس روم کو کہتے ہیں. اس پر الف لام آیا تو الفصل ہوا، اور فی آنے کی وجہ سے الفصلی ہوا، وہ کلاس روم میں ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہوا فی الفصل، ہی از ان دی کلاس روم. لمن ھذا الکتاب، دیکھو من تھا کون، لمن کس کے لیے. لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ھذا الکتاب لیاسر، یہ کتاب یاسر کی ہے. اب آئیے مزید کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اب سامعین یہاں ہم اس میں ورب کا استعمال کر رہے ہیں. اصل میں ورب جو ہے ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ بک نمبر 1 بک نمبر 2 ختم ہونے تک ہم ورب پہ بات ہی نہیں کریں گے. ہم بک نمبر 1 میں جملے اسمیہ واحد مذکر، جملے اسمیہ واحد مؤنث ہی سیکھ رہے ہیں. اب آئیے دیکھیں یہاں کچھ ہمارے سپورٹنگ وربز ہم استعمال کر رہے ہیں ہمارے جملے بنانے میں سپورٹ کے لیے. من کون؟ خرجا نکلا. دیکھیے خرجا کے معنی یہاں ہے ہی لیفٹ. من خرج من البیتی، گھر سے کون نکلا؟ من خرج من البیتی، گھر سے کون نکلا؟ خرج محمد من البیتی، نکلا محمد گھر سے. من جلس علی الکرسی، جلسہ کے معنی بیٹھا. کون بیٹھا؟ علی الکرسی، کرسی پر. جلس یاسر علی الکرسی، بیٹھا یاسر کرسی پر، یاسر کرسی پر بیٹھا. من نظر الی السماء، کس نے آسمان کی جانب دیکھا؟ نظر الفلاح
الفلاح کسان کو کہتے ہیں، فارمر، نظر الفلاح الی السماء کسان آسمان کی جانب دیکھا۔ اب دیکھیے یہاں البیت من آنے کی وجہ سے البیتی ہوا، الکرسی علی آنے کی وجہ سے الکرسی ہوا، السماء الی آنے کی وجہ سے السمائی ہوا، البیت من آنے کی وجہ سے البیتی ہوا، الکرسی علی آنے کی وجہ سے الکرسی ہوا، السماء الی آنے کی وجہ سے السماء ہوا۔ اس میں من علی الی جار ہے، البیتی الکرسی السمائی مجرور ہے۔ یہاں مزید اور کچھ مثالیں ہیں۔ من دخل فی المسجد، کون داخل ہوا مسجد میں، سوال کر رہے ہیں آپ۔ یہ مسجدن تھی، الف لام آنے کی وجہ سے المسجد ہوا، فی آنے کی وجہ سے المسجدی ہوا۔ من دخل فی المسجد، دخل الامام فی المسجد، امام مسجد میں داخل ہوئے۔ من ذهب الی الدکان، کون گیا دکان کی طرف، ذهب وہ گیا۔ ذهب التاجر الی الدکان، بزنس مین گیا دکان کی طرف۔ ماذا فی السماء، دیکھیے سامعین حروف استفہام میں ماذا ایک نیا حرف، ادوات استفہام میں ماذا ایک نیا ادوات ہے، یہ بھی ہم سیکھے۔ آج ہم جملہ دو سیکھے، اینا اور ایک ماذا۔ ماذا کیا ہے، فی السماء آسمان میں۔ جواب آ رہا ہے الشمس والقمر والنجوم فی السماء، سورج، چاند اور تارے آسمان میں ہیں۔ تو معزز ناظرین اور عزیز طلباء، یہاں آپ کو اچھی طریقے سے یہ محسوس ہوا ہوگا کہ فی، علی، من، علی اور لام، یہ جو حروف جر جب کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں، نون پر داخل ہوتے ہیں، تو اگر وہ اس پر الف لام ہے تو ایک زیر دیتے ہیں، اور الف لام نہیں ہے تو دو زیر دیتے ہیں۔ اب آئیے ہم یہاں قرآن مجید سے کچھ مثالیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ من رحاب القرآن، قرآن کی وسعتوں سے۔ سب سے پہلے آج آپ جیسا کہ جانتے ہیں آج شب معراج بھی ہے، اسی کی مناسبت سے میں نے پہلی آیت جو ہے وہ سورہ اسراء کی پہلی آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، بے عیب ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں لے گیا۔ کہاں سے کہاں لے گیا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ لیکن ناظرین یہاں من آنے کی وجہ سے المسجد الحرام تھا، تو من آنے کی وجہ سے المسجد الحرامی ہوا، یہاں بھی زیر آ گیا، یہاں بھی زیر آ گیا۔ الا آنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ المسجد الاقصی، الا آنے کی وجہ سے المسجد المسجدی ہوا، یہاں من آنے کی وجہ سے المسجد المسجدی ہوا۔ تو ہم اس آیت کو کیسے پڑھیں گے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آئیے ایک دوسری آیت میں دیکھیں، آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو یہاں الناسو تھا، الناسو من آنے کی وجہ سے الناسی ہو گیا۔ ایک اور آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم استوى الى السماء، اللہ تعالیٰ جب زمین و آسمان اس کائنات کی تخلیق سے فارغ ہوا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر وہ آسمان کی طرف براجماع ہوا۔ السماء تھا، الہ آنے کی وجہ سے السمائی ہوا۔ اب یہ آیت دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، قصاص میں تو تمہارے لیے زندگی ہے۔ القصاص تھا سامعین، یہ فی آنے کی وجہ سے القصاصی ہوا۔ ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ تقریباً سارے ہی مسلمانوں کو یہ آیت یاد ہے، ہمیشہ اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں کلو شیء تھا، علی آنے کی وجہ سے کلی شیء ہوا۔ تو سامعین ایک اور آیت ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس میں سورہ عادیات کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اب دیکھیے حبن تھا، لام آنے کی وجہ سے حبی ہو گیا، حب تھا، لام آنے کی وجہ سے حبی ہو گیا۔ ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ دیکھیے یہ لام اللہ تھا، یہاں لام آنے کی وجہ سے للہ ہو گیا۔ ما فی السماواتی، یہ فی آنے کی وجہ سے یہ سماوات، یہ محل جرم ہے۔ وما فی الارض، یہ الارض تھا، فی آنے کی وجہ سے ارضی، اس پہ بھی جو ہے زیر آ گیا۔ تو سامعین یہ 7 آیتیں ہیں جن میں حروف جر کا استعمال مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ حروف جر کا استعمال کہاں ہوا ہے؟ المسجد تھا، من المسجدی ہوا، المسجد تھا، الی المسجدی ہوا، الناس تھا، من الناس ہوا، السماء تھا، الی السماء ہوا، القصاص تھا، فی القصاص ہوا، کل شیء تھا، علی کل شیء ہوا، حب، یہ حب تھا، یہ حبی ہوا، حب تھا، لام آنے کی وجہ سے حبی ہوا، اور اللہ تھا، اللہ تھا، لام آنے کی وجہ سے للہ ہوا، السماوات فی آنے کی وجہ سے یہ محل جر میں آیا، وما فی الارض، یہ الارض تھا، فی آنے کی وجہ سے ارضی ہوا۔ تو سامعین یہ تھا آج کا سبق۔ ایک بات اس سبق کے متعلق میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، اس سبق کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہم پوری پریکٹیکل کلاس، بلکہ میں سمجھتا ہوں 2 یا 3 پریکٹیکل کلاسز میں ہم اگر اس پر مشق کریں تو انشاءاللہ ہر چیز واضح ہوگی۔ اس میں جب تک آپ پرفیکٹ نہیں آتے اس وقت تک آگے بڑھنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے اس سبق کی اہمیت کے پیش نظر آپ سے درخواست ہے کہ اسے اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور جہاں کہیں کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ پریکٹیکل کلاس میں اس پر بات کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔